دوستوں رواں ہفتے فلسطینی گروپ حماس نے غزہ سے اسرائیل پر اچانک حملہ کر دیا جو قریباً 5,000 لاکھ لانچ پر مفید ہے، جو ان دونوں ممالک اسرائیل اور فلسطین کے درمیان برسوں سے جاری جنگ میں سب سے زیادہ سنگین ہے۔ دوستوں اب ذہن میں مختلف سوالات اٹھ رہے ہوں گے کہ آخرکار جو نام بار بار سن رہے ہیں وہ حماس کا کیوں ہے اور اس کی جگہ فلسطین کیوں استعمال نہیں ہوتا؟ آخرکار حماس ہے کیا؟ یہ بنی کب ہے؟ اس کا مینڈیٹ کیا ہے؟ اور اس کا اور غزہ کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ دوستوں اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ حماس کی ایکچوئل ہسٹری کیا ہے۔ ہم سے جڑے رہیے۔ تو چلیں آج کا جو اپنا ٹاپک ہے اور جو ویڈیو ہے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ دوستو حماس یا اسلامی مزاحمتی تاریخ کی بنیاد 1987 میں شیخ احمد یاسین نے رکھی۔ کئی نیوز چینل، ویب سائٹس اور تاریخ دانوں کی نظر میں اس کو ایران، قطر اور ترکی بیک کر رہے ہیں اور کئی غیر ریاستی اداروں کی حمایت بھی حاصل ہے۔ جیسے جرمن جریدے کے مطابق جرمنی میں موجود کئی تنظیموں کی جانب سے بھی حماس کو مالی امداد فراہم کی گئی ہے، بلکہ رواں سال اس میں مزید اضافہ دیکھنے کو ملا ہے۔ دوستو حماس کی تاریخ کو سمجھنے کے لیے غزہ کی پٹی کے تاریخی مناظر کو سمجھنا ضروری ہے۔ حماس کی تشکیل کی تاریخ بنیادی طور پر غزہ کی پٹی سے جڑی ہوئی ہے۔ اسرائیل اور مصر کے درمیان غزہ کا 40 کلومیٹر طویل اور 10 کلومیٹر چوڑائی رکھنے والا علاقہ غزہ اسٹرپ یا غزہ کی پٹی بھی کہلاتا ہے۔ سن 1948 کی جنگ اور ارد گرد کے علاقوں میں اسرائیل کے قیام سے قبیلیہ علاقے برطانیہ کے فلسطین مینڈیٹ کا حصہ تھے۔ خیال رہے کہ پہلی جنگ عظیم تک فلسطین کا علاقہ سلطنت عثمانیہ میں شامل تھا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد 1922 میں اس وقت کی بین الاقوامی تنازعات حل کرانے کے لیے قائم کی گئی عالمی تنظیم لیگ آف نیشنز نے فلسطین کو برطانوی انتظامیہ کے حوالے کر دیا تھا، جسے فلسطین مینڈیٹ کہا جاتا ہے۔ غزہ بھی اس میں شامل تھا۔ بعد ازاں 1947 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے اس مینڈیٹ کو ختم کر دیا اور اسے قبل ہی فلسطینی علاقے کو عربوں اور یہودیوں کی الگ ریاست اسرائیل اور فلسطین کے درمیان تقسیم کر دیا۔ اس منصوبے کے مطابق غزہ اور اس سے ملحقہ علاقے عربوں کو دے دیے گئے۔ برطانوی مینڈیٹ 15 مئی 1948 کو ختم ہوا اور اسی دن جنگ کا آغاز ہوا، جس کے نتیجے میں اسرائیل کا قیام عمل میں آیا۔ اس جنگ کی ابتدا میں پڑوسی عرب ملک مصر کی افواج غزہ میں داخل ہو گئی تھی، تاہم 1948 کی شدید جنگ میں اس علاقے میں عربوں کے ہاتھ سے بہت سے علاقے جانے کے بعد اس کی حدود سکڑ کر ایک پٹی کی صورت میں رہ گئی، جسے غزہ کی پٹی کہا جاتا ہے۔ سن 1967 میں ہونے والی عرب اسرائیل جنگ میں اسرائیل نے غزہ، مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم کے علاقے میں بھی حاصل کر لیے۔ فلسطین ان تینوں علاقوں کو اپنے مستقبل میں قائم ہونے والی موجودہ الگ ریاست کا حصہ سمجھتے تھے۔ اسرائیل کے قیام کے لیے ہونے والی جنگ کے دوران فلسطینی کی بڑی تعداد نے غزہ میں پناہ حاصل کی تھی، یعنی پناہ گزین خاندانوں کی آبادی بڑھ کر ایک اندازے کے مطابق 17 لاکھ سے زائد ہو گئی ہے، جبکہ غزہ کی مجموعی آبادی لگ بھگ 21 لاکھ ہے۔ غزہ 1987 میں پہلی مزاحمتی تاریخ اٹھی جسے انتفاضہ کہا جاتا ہے۔ اسی برس حماس قائم ہوئی اور بعد ازاں فلسطین کے ان علاقوں میں بھی پھیل گئی جو اسرائیل کے زیر کنٹرول ہے۔ ایک اندازے کے مطابق حماس کو ایران، قطر، ترکی اور کئی غیر ریاستی اداروں کی حمایت بھی حاصل ہے۔ جیسے جرمن جریدے کے مطابق جرمنی میں موجود کئی تنظیموں کی جانب سے بھی حماس کو مالی امداد فراہم کی گئی، بلکہ رواں برس اس امداد میں اضافہ دیکھنے کو ملا ہے۔ حماس کا وجود اس وقت عمل میں آیا جب یاسر عرفات کی قیادت میں فلسطینی جماعتوں کے اتحاد PLO تنظیم آزادی فلسطین بنی۔ یہ بیسیکلی PLO کی مخالفت میں وجود میں آئی، کیونکہ PLO نے اسرائیل کی حمایت اور ان کے ساتھ جو امن کا معاہدہ تھا وہ طے کر لیا تھا۔ ایک اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ شروع کے دنوں میں اسرائیلی حکومت نے اسے مالی معاونت فراہم کی تھی تاکہ PLO کا زور توڑ سکے، تاہم حماس اور اسرائیل دونوں نے ان کے دعووں کی سختی سے مخالفت اور تردید کی ہے۔ بیسیکلی حماس انتظامی طور پر دو بنیادی گروہوں میں تقسیم ہے۔ پہلا معاشرتی امور، جیسا کہ سکولوں، اسپتالوں، مذہبی اداروں کی تعمیر کے لیے مختص کیا گیا ہے، اور دوسرا گروہ اس کا عسکری شاخ شہید عز الدین القاسم بریگیڈ ہے، جو فلسطین کا دفاع کرتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حماس کی ایک اور شاخ اردن میں بھی ہے، جہاں اس کے ایک رہنما خالد مشل ہے۔ حماس نے مہاجرین کے کیمپوں اور گاؤں میں شفا خانے اور سکول قائم کیے، جہاں جو فلسطینی لوگ ہیں ان کا علاج کیا جاتا ہے اور ان کے بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے۔ اس وقت فلسطین PNA کے بدعنوان اور نااہل حکومت سے مایوس ہو چکے تھے اور ان کی اکثریت نے حماس کے خودکش حملوں پر خوشی کا اظہار کیا اور خودکش حملوں کو سب سے بہتر راستہ جانا۔ اپنی انہی پالیسیوں کی وجہ سے حماس نے 2006 کے انتخابات میں شاندار کامیابی حاصل کی۔ 2006 اور 2007 میں حماس اور الفتح کے درمیان اختلافات کافی شدت اختیار کر گئے اور اس طرح فلسطین میں ایک نئی جنگ کا آغاز ہوا۔ دونوں جماعتوں کے درمیان مفاہمت کی کوششیں کی گئی، لیکن اس میں ناکامی ہوئی۔ آخرکار صدر محمود عباس
جن کا تعلق الفتح سے ہے، 2007 میں حماس کی جمہوری حکومت کو توڑ کر اپنی خود ساختہ کابینہ اور وزیر اعظم ہونے کا اعلان کر دیا۔ ایسا کرتے وقت محمود عباس کو امریکہ اور اسرائیل دونوں کی اشیر آباد حاصل تھی۔ تب سے مغربی کنارے پر محمود عباس کی قیادت میں فتح پارٹی کا کنٹرول ہے اور غزہ بدستور حماس کے کنٹرول میں ہے۔ حماس نے غزہ پٹی سے اسرائیل کے خلاف اپنی جنگ جاری رکھی ہوئی ہے اور وہ اسے اپنے دفاع قرار دیتی ہے۔ اس تنظیم اور اسرائیل کے مابین سن 2008، سن 2012 اور سن 2014 میں شدید جھڑپیں ہوئی۔ دوستو، اب ان جھڑپوں نے مزید شدت اختیار کر لی ہے۔ گزشتہ دنوں کے دوران غزہ پٹی سے اسرائیل کی جانب داغے گئے راکٹوں کی تعداد غیر معمولی رہی ہے۔ رواں ہفتے منگل کے روز حماس نے بتایا کہ ان کی تنظیم نے محض چند منٹوں میں اسرائیل پر 130 راکٹ داغے ہیں۔ اسرائیلی ڈیفنس سسٹم آئرن ڈوم نے ان میں سے زیادہ تر کو ناکارہ بنا دیا، تاہم اس دفاعی نظام پر آنے والا خرچہ حماس کے راکٹوں سے کہیں زیادہ ہے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق جمعے کے روز غزہ پٹی سے اسرائیل کی جانب 1800 سے بھی زائد راکٹ فائر کیے گئے۔ حماس کئی برسوں سے ایران کے فراہم کردہ راکٹوں پر انحصار کرتی ہے، تاہم مشرق وسطیٰ میں میزائل ٹیکنالوجی سے متعلق امور کے ماہر فابیان ہنز نے جرمن عوامی نشریاتی ادارے ریڈ ڈی ایف کو بتایا ہے کہ غزہ میں سرگرم عسکری گروپوں کو اپنے پاس موجود راکٹوں کی تعداد میں نمایاں اضافہ دیکھنے کو ملا ہے، جس کی تصدیق اسرائیلی میڈیا نے بھی کی ہے۔ رواں ہفتے یروشلم پوسٹ نے اسرائیلی خفیہ اداروں کے حوالے سے لکھا کہ حماس کے پاس 5000 سے 6000 راکٹ ہے۔ اسلامی جہادی نام گروپ جو حماس کے تعاون سے سرگرم ہے، اس کے پاس بھی 8000 راکٹ سے۔ ہنس کے مطابق غزہ میں ایرانی راکٹ سوڈان اور مصر کے ذریعے سمگل کیے جاتے تھے، تاہم سن 2019 میں سوڈان سے عمر البشیر کے اقتدار کے خاتمے کے بعد یہ کام مشکل ہو چکا ہے۔ کہا جاتا ہے حماس اب بیرونی تعاون کے ساتھ اپنے زیادہ تر میزائل غزہ کی پٹی میں ہی بنا رہا۔ دوستو، ہر جنگ کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ پہلی وجہ حماس نے اسرائیل کو کبھی تسلیم ہی نہیں کیا اور اصول اول معاہدے اور اصول دو معاہدے کی مخالفت کی ہے۔ وہ فلسطین کو ایک الگ ریاست چاہتے ہیں، اور دوسرا حماس نے کہا ہے کہ اس کا حالیہ حملہ مغربی کنارے جو یروشلم میں فلسطینی اور اسرائیلی جنگوں میں کئی فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کے بڑھتے ہوئے مظالم کی وجہ سے ہوا ہے۔ حماس کے فوجی کمانڈر محمد ردیف نے حماسی میڈیا پر نشریاتی جو ایک آپریشن کا آغاز کا اعلان کرتے ہوئے فلسطینیوں سے ہر جگہ لڑنے کی اپیل کی ہے۔ یہ زمین پر آخری قبضے کو ختم کرنے کی سب سے بڑی جنگ کا دن بھی انہوں نے قرار دیا ہے۔ دوستو، جنگ ابھی تک جاری ہے اور مختلف ممالک اس میں شامل ہو رہے ہیں۔ دوستو، کئی ممالک اس کو امن کی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں یہ حالات کس طرف جاتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لازمی لائک کر دیں اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے بھی ہمیں لازمی آگاہ کریں۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔